السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگ خیریت واپس ہوں گے۔ جو ہی ماہ محرم داخل ہوتا ہے اس مہینے میں مسلمانوں کے درمیان ایک بات بہت زیادہ کنفیوز دیتا ہے اور بہت زیادہ اونچ نیچ اور چھیڑخانی کیا جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ماہ محرم کی عظمت، اس کی فضلت، اس کی اہمیت شروع سے موجود ہے یا امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کی وجہ سے ہے؟ تمام تفصیلات قرآن، حدیث اور اجماع صحابہ سے انشاءاللہ تعالی آپ کے گوش گزار کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ آپ اگر سچے عاشق حسینی ہیں اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ جزاک اللہ خیر واسم جزا۔ دیکھیے اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے امام حسین رضی اللہ عنہ عظمت کو، ان کے اہمیت کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے چیز کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے عقیدت کیا رکھنی چاہیے۔ جو شخص امام حسین رضی اللہ عنہ عقیدت رکھتا ہے وہ شخص پکا مسلمان اور مومن ہے۔ دوسری چیز، امام حسین رضی اللہ عنہ نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے، کیونکہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے نانا جان امام نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رسول اللہ کے نواسے امام حسین رضی اللہ عنہ ہے۔ ہمارے نبی خود فرماتے ہیں حسین رضی اللہ عنہ میرا دل کا کلیجہ ہے، دل کا ٹکڑا ہے، اور امام حسین جنت نوجوانوں کو سردار ہے، نوجوانوں کو خوشبو ہے۔ اور اس ارشاد فرماتے جو شخص حسین کو خوش رکھتا اس نے مجھے خوش کیا، جو اس کا راضی رکھا اس نے مجھے راضی کیا، جو اس نے تکلیف دیا اس نے مجھے تکلیف دی۔ اور جو شخص امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت رکھتا ہے وہ مومن ہے، اور جو شخص نعوذ باللہ علیہ باللہ ان سے بغض کرتا ہے اس کے ذمہ دار اپنے ایمان کو ٹٹولے، اپنے ایمان کا جائزہ۔ ایک بات تو کلیئر ہوگی، امام حسین رضی اللہ عنہ ہمارا آپ کا عقیدت کیا ہونی چاہیے، ان سے محبت اور الفت کیا ہونی چاہیے۔ اب بتاتے ہیں ماہ محرم کی عظمت کے بارے میں اور ماہ محرم کے ساتھ امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہادت کے بارے میں۔ ہمیں آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ماہ محرم کی عظمت کیا کیا ہے، اور جتنی چیزیں بتائی جائے گی اس باتوں کو ہمیں آپ کو ملانا ہے۔ یہ باتیں امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہادت ہونے کے بعد ہوئی ہے یا امام حسین شہادت سے پہلے ہوئی ہے؟ اگر یہ دو باتیں ہم سمجھ لیں گے ہم خود بخود کلیئر کر سکتے ہیں کہ کیا ہے اور حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلی بات، ماہ محرم کی عظمت کے بارے میں اللہ تبارک تعالی قرآن کریم خود ارشاد فرماتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36 پر اللہ تبارک ارشاد فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات منها 4 حروم۔ اللہ تعالیٰ صاف فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سالوں کی گنتی 12 ہے۔ اس وقت سے جس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین آسمان پیدا فرمایا، اور 4 حرمت والا مہینہ ہے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، ماہ محرم اور رجب۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ماہ محرم کی عظمت کیا ہے۔ ماہ محرم حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے قتل و قتال کرنا، جھگڑا کرنا، مارپیٹ کرنا بالکل غلط اور ناجائز ہے، یہ شروع سے چلا رہا ہے۔ نمبر 2، ماہ محرم کی عظمت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ محرم ان افضل الصلاۃ بعد فریضۃ صلاۃ اللیل۔ کہ ہمارے نبی صاف فرما دیے کہ رمضان کے روزے کے بعد اللہ کا مہینہ ماہ محرم کے روزے کی عظمت ہے، اور فرض نماز کے بعد اگر کسی نماز کے مقام مرتبہ ہے تہجد کی نماز ہے۔ یعنی اس حدیث سے بھی پتا چل رہا ہے کہ 2 باتیں پتا چل رہی۔ ایک بات ہے کہ ماہ محرم کا جو روزہ ہے رمضان کے روزے کے بعد اس کی عظمت دی گئی ہے۔ یعنی خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی نفل روزے ہیں تمام روزے کا باپ اگر کہا جائے، لیڈر کیا جائے، اس کا اگر ہیڈ کہا جائے تو ماہ محرم کا ہے۔ نمبر 2، ماہ محرم کو اللہ نے اپنا مہینہ کرا دیا، سبحان اللہ۔ یعنی ماہ محرم کی جو نسبت ہے، ماہ محرم کا جو لگاؤ ہے، یہ اللہ کا مہینہ کرا دیا۔ کیا کہتے ہیں اللہ کا حبیب نے؟ شہر اللہ محرم، کہ محرم اللہ کا مہینہ ہے۔ اسی طرح ہمارے نبی نے خود فرمایا جو شخص ماہ محرم میں 1 روزہ رکھتا ہے اس کو 30 دن یعنی 30 روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، اور جو شخص ماہ محرم کے 10 تاریخ
10 तारीख यानी आशुरा रोजा रखता है, हमारे ने खुद फरमाते हैं एक तो 30 दिन रोजा रखने स्वाब मिलेगा और 1 साल पिछला अल्लाह तबारक से गुनाह को माफ फरमा देंगे। और आगे हमारे निशात फरमाते हैं जब रमजान को रोजा फर्ज नहीं था तब माह मुहर्रम के 10 तारीख जिसको हम और आप आशुरा का रोजा कहा जाता है, वो रोजा फर्जियत थी, फर्ज कर दिया गया था। जब रमजान का रोजा फर्ज हो गई, इसके फर्जियत को खत्म कर देगी। अब मुझे आप बताइए ईमानदारी के साथ, ये तमाम फजलतें इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के शहीद होने के बाद हुई है या उससे पहले हुई है? जो अल्लाह ने कहा कि जमीन आसमान जब मैंने पैदा किया तो माह मुहर्रम हुर्मत कर दे दिया, तो जमीन आसमान पैदा करना कितने करोड़ साल है, तो ये फजलत पहले से है। रोजे की फजलत इमाम हुसैन के शहीद होने से पहले की है और रोजे की अजमत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के शहीद होने से पहले की है। तो बात क्लियर हुई कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के शहीद होने से पहले माह मुहर्रम के रोजे की अजमत थी। अब रही बात, इसमें एक ट्विस्ट ये है कि माह मुहर्रम में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को आशुरा के दिन 10 मुहर्रम के शहीद होने का मकसद और मंशा अल्लाह तबारक ये हो सकता है कि अल्लाह तबारक ताला इमाम हुसैन का जो मकाम मर्तबा है वो तो 4 चांद है ही है, और भी 6 चांद लगाने के लिए अल्लाह तबारक ताला ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को अपना महबूब महीने में अपने पास बुला लिया, शहीद वाला मकाम मर्तबा देकर। खुलासे होते इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु अजमत को बढ़ाना था, उनके अजमत को बढ़ाना था, उनके वैल्यू और उनके मकाम मर्तबा को और भी 6 चांद लगाना मकसद और इसी तरह उद्देश्य था। इसीलिए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के शहीद होने की वजह से नहीं है, बल्कि इसकी माह मुहर्रम फजलत शुरू से है और इमाम हुसैन को माह मुहर्रम शहीद होना मकसद की अजमत को बढ़ाना मकसद था। इसलिए बात को कहने का मकसद ये था। अल्लाह तबारक हमें आपको कहने सुनने से और शरीयत को सही तरह समझने की तौफीक अता फरमाए।